بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سب دوستوں کو تکلیف دی ہے، جو بھی میں بات کروں گا یہ خالص ریلیٹڈ محرم الحرام کے سلسلے میں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات اچھی طرح سے سنیں اور میرے کہنے کا مطلب جو ہے وہ عام پبلک، خاص کر یہ جو سوئی ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو جگانے کے لیے ایک آواز ہے۔ محرم ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری 1400 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے، اور ایک چیز جو ہے جس کا نام ماتم داری ہے وہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ یہ اس محرم کا ایک معجزہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی، البتہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے بہت ذہین آدمی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے بہت جانے پہچانے آدمی ہیں، پریس کے ساتھ آپ کا وابستہ ہے، آپ ہماری آواز کو اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے ہمارا، آپ کا، آپ کی وساطت سے ہم اپنے جذبات، خیالات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھیں گے، محرم کا جو ایک تصور ہے وہ پورے ملک میں آہستہ آہستہ کر کے ہر غیر قوم میں بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، یہ تو ایک فنامنا ہے جو چل رہا ہے، لیکن میں اپنے وادی گلپوش کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر، لداخ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں گے پورے ہندوستان میں ہمارے شیعہ برادری کی آبادی تقریباً 2 سے 3 کروڑ پر ہے، جس میں سے 15، 14 یا سمبڑی سے 16 لاکھ کے قریب جموں کشمیر میں ہماری شیعہ برادری رہتی ہے۔ ہم نے بارہا گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹس تھی یا اور کوئی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ گورنر رول تھا یا آج کل جیسے LG رول ہے، ہم نے بار بار اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، لیکن وہ ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اس کو باہر کر دیتے تھے۔ مجبوراً ہمیں اس سال تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے یہ فیصلہ لیا، ہم کسی گورنمنٹ فنکشن میں شمولیت نہیں کریں گے جو ریلیٹڈ ٹو محرم ہوگا۔ مثلاً میں آپ کو پوائنٹ وائز کہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جموں کشمیر میں تمام شیعوں نے، خاص کر ہماری جماعت نے، انتظامیہ کے ساتھ محرم کے کسی بھی میٹنگ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری بار بار کی درخواستوں اور گزارشات کے باوجود ہمارے تحفظات اور مطالبات کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ ہم نے فنڈز وغیرہ کے وسائل کے بارے میں بار بار ان کو سمجھایا، بتایا، پلان دیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ فار ایگزامپل ہم لے لیں گے ڈائریکٹر ہیلتھ سروس۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اس جلوس میں ماتم زنی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، ہمارے بچے لہو لہان ہوتے ہیں، ان کو اس وقت ٹریٹمنٹ، فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کتنا یہ حیرانگی کی بات ہے، ان کے پاس اس وقت بنڈیج نہیں ہوتا ہے، دوائی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے جو اپنے ماں کے گودوں میں ہوتی ہیں، ان کو بھی پرابلم ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلیے اسی توفیق سے، اسی توسل سے، آج محرم ہے، یہاں گورنمنٹ کا انتظام ہے، ڈاکٹرز ہوں گے،
پیرامیڈیکل فورسز ہوگا، یہ ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی دیکھ بھال ہوگی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے بار بار ان کو یہ کہا کہ بھئی اگر آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی ہمارے پاس بینڈیج نہیں، ہمارے پاس دوائی نہیں، ہمارے پاس مین پاور نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے اس محرم میٹنگ سے؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کو آپ بلا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فوٹو شو اور کیا ہے؟ اس کے بعد ہم اگر بات کریں گے CAPD کی بات، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ محرم ہے، محرم صرف ایک سیکٹ کا نہیں ہے، محرم تمام عالم اسلام کا ہے۔ میں اوپنلی نکل کے سینہ کو بھی کرتا ہوں، میرا بھائی گھر میں بیٹھ کے ماتم کرتا ہے۔ میں اوپنلی اپنے کچھ دوستوں کو، اپنے کچھ رشتہ داروں کو وغیرہ، ہمسایوں کو ایک دعوت دیتا ہوں، وہاں پر شب خوانی ہوتی ہے، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، ان کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے چھوٹا کرتے ہیں، جتنا ان کی مطلب وساطت ہوگی، جو ان کے ہاتھ میں ہوگا، دست قدرت میں ہوگا۔ لیکن وہ جب جاتے ہیں اپنے اس سینٹر پر، جو ان کا CAPD کا سینٹر ہے، جس کو ہم کشمیری میں گاٹ کہتے ہیں، وہ اس کو کہتا ہے گاٹ منشی، وہاں آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی راشن پر ہے۔ وہ راشن پر جو حاصل کرے گا، گھر لائے گا، وہ اپنے عیال کو کھلائے گا یا ان مہمانوں کو کھلائے گا۔ نتیجن وہ بیچارے کو بازار میں جا کے بلیک میں خریدنا پڑتا ہے، چاول ہو، کھانڈ ہو، تیل ہو، باقی چیزیں جو بھی اویلیبل ہوتی تھی اس CAPD سے، وہ اس کو بازار سے بلیک میں لینا پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیے خدا را کہ ہمیں کون مجبور کر رہا ہے بلیک مارکیٹنگ میں سامان لینے کے لیے؟ بلیک مارکیٹ کو کون بڑھاوا دے رہا ہے؟ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ میری ضرورت ہے، میں آپ کے دکان پر جاتا ہوں، آپ مجھے 10 روپے کی چیز 15 روپے میں دیتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں نیاز ہے، مجھے لینا ہے۔ اب یہ بلیک مارکیٹنگ کیسے عروج پر پہنچتی؟ اسی کی وجہ سے، جبکہ آپ کے پاس، آپ کے گوداموں میں اتنا گلا نہیں، اتنا سامان مہیا نہیں ہے جس کا آپ میٹنگ میں کہتے ہیں یہ بھی وفور رہے گا، وہ بھی وفور رہے گا، یہ بھی اویلیبل رہے گا، یہ بھی اویلیبل رہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے موقع پر جب جاتے ہیں تو کچھ اویلیبل نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ اپنا جڈیبل میں علمگری بازار میں ایک بہت بڑا ان کا گھاٹ ہے۔ میں ایک دن گیا لاسٹ ایئر، جب اس کے اندر گیا، وہاں صرف میں نے چوہے دیکھے، اتنے بڑے بڑے چوہے جیسے بلیاں تھیں۔ میں نے کہا یہ ان کا جوہری سٹور والوں کا سٹور، اور محرم کے دن یہ خالی؟ کہنے صاحب کیا کریں، جب تک سپلائی نہیں آئے گی، سپلائی ہے ہی نہیں، ہم اس وقت سپلائی دیں گے جو کارڈ پر دینی ہوگی، اس طرح سے تو دے نہیں سکتے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ ہم کو کہتے ہو ہم نے آپ کے لیے سب کچھ اویلیبل رکھا ہے، تو جب موقع پر جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہیں۔ یہ ایک اور مذاق۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے لوڑا۔ اگر آپ انٹیریئر میں ڈل میں جائیں گے، آپ اگر دیکھیں گے وہاں سارے جو چھوٹے چھوٹے پل بنے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جلوس نکالتے ہیں، ہم اپنی لاگت سے بازار سے لکڑی خریدیں گے اور ان پلوں کو مرمت کریں گے، کیونکہ اس پر سے بچے، بوڑھے، عورتیں گزرتی ہیں، جلوس علم لے کر، ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ نہیں، یہ بھی اجازت نہیں۔ اچھا آپ خود ٹھیک کرو، گرین بیلٹ ہے، کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے؟ گرین بیلٹ ہے تب بھی اجازت نہیں، خود ہم ٹھیک کریں گے تب بھی اجازت نہیں۔ یہ اتنا ظلم کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب رہی صحیح باتوں سے ہمارا دل بہلاتے تھے، محرم میٹنگ ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ رکھیں گے، وہ رکھیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جب سے LG گورنمنٹ آئی ہے تب سے تو بالکل ستیہ ناش ہو گیا۔ ابھی کوئی میٹنگ ایک صاحب ادھر بلا رہے ہیں، دوسرے صاحب یہاں، یہ آفیسرز جو ہیں ایڈمنسٹریشن، ان کو اپنے سکورز پورے کرنے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد تو کچھ نکلا نہیں۔
اگر آپ ہم کو فیسلٹی نہیں دے سکتے ہیں یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں فیسلٹی دینے کے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ میٹنگیں بلانے کی؟ زبردستی آپ کیوں میٹنگ بلاتے ہیں؟ نہیں جی آنا ہے، زبردستی آنا ہے، پولیس والوں کو ڈائریکشن، او فلانی کو لا، فستانی کی، واٹ از دس؟ میٹنگ میں آپ کو ہم نے بلایا، آپ کو ہم نے مدعو کیا، ہم نے تو کوئی پولیس نہیں بھیجی آپ کو کہ نہیں زبردستی بھائی آنا ہے. ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آؤ ہماری بات سنو. اگر ہم آپ کو زبردستی لائیں گے اس میں تو وہ مزہ نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے آئے. جب تک آپ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک ہم بات نہیں کر سکتے. ہماری بات تبھی سنیں گے نا جب آپ کا بھی خواہش ہو کہ سننے کا. لیکن یہاں بدقسمتی، یہاں زبردستی لوگوں کو میٹنگوں میں بلایا جاتا ہے، بیٹھو جی میٹنگ کرنی. کیوں کریں گے؟ نہیں کرنا ہے بھائی، نہیں چاہیے ہمیں. ہم پر آپ اتنا مہربانی کرو کہ ہمیں تنگ مت کرو، ہمیں چھیڑو مت. ہم اپنے محرم کے انتظامات خود کریں گے. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے ہم کرتے آئے ہیں، ایک بجلی لیمپ کے لیے ہمیں بڑے بڑے دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو ہے کہ ہم اپنے جیب سے اتنا 100 روپیہ افورڈ نہیں کر سکتے. جب ہزاروں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں محرم کے شب پر، تو ایک 100 روپے کا بلب نہیں لا سکتے. ہم نے بار بار ان کو PWD کو لے لیجئے، ہم نے بار بار ان کو کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ بلیک ٹائپنگ کرو، ہر جگہ آپ سیمیٹڈ سڑک بنا. ہم نے کہا کم سے کم سموتھ کرو سڑک کو. اس سڑک میں گڑھے پڑے ہیں، ان کو ٹھیک کرو تاکہ ہم لوگ محرم کے دنوں میں ننگے پیر چلتے ہیں، ہمیں چلنے میں پرابلم نہ ہو. چلو ہم برداشت کریں گے، چھوٹے بچے برداشت نہیں کر سکتے. کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں جی کریں گے. اور میٹنگ بلائیں گے 1 محرم کو اور کہتے ہیں کہ 10 محرم کو ہو گیا. یہ شام کو بلٹن آتا ہے محرم پیسفلی ہو گیا. خاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو آپ کس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا؟ اور محرم جو ہے وہ صرف 10 دن یا 8 دن کا محرم نہیں، یہ پورے 2 مہینے چلتا ہے. مجلسیں تقریباً اگر آپ کیلکولیشن کریں گے محرم اور سفر یہ 2 مہینے تقریباً اس میں 10-15 ہزار سے زیادہ تجاوز کرتی ہیں مجلسیں، چھوٹی بڑی، بڑے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، میدانوں میں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک اپنے طریقے سے انجام دیتا ہے. کہاں انتظام ہے؟ آپ دیکھیے یہاں بڑے جلوس نکلتے ہیں، اس میں کیا انتظام ہوتا ہے؟ وہ پولیس والے اس طرف بھی ہوتے ہیں، اس طرف سے بھی ہوتے ہیں، اس طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ پولیس کے گار میں انہوں نے جلوس نکال؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. کیونکہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ محرم صرف شیعوں کا نہیں، یہ تمام عالم اسلام کا دن ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا دن ہے. ہم سب مسلمان، ایک مسلمان ہاتھ سینے پر مار کے مناتا ہے، ایک مسلمان گھر میں خاموش اور غمگین ہو کر مناتا ہے تو ہر ایک مناتا ہے. لیکن آپ بتائیے آج تک کون سی فیسلٹی ہم کو ملی؟ ہم نے بار بار یہاں سے میمورنڈم دیے، اپنے لسٹ دیے، یہ کریں گے جی، وہ کریں گے جی، وہ کریں گے. کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹی وی پر آ جائیں گے. کبھی آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کسی جگہ کوئی DC صاحب تھے، ہاں جی یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. مطلب کچھ نہیں، مقصد کچھ نہیں. مذاق کیوں کرتے ہو؟ کیوں محرم کو مذاق بناتے ہو؟ اتنے بڑے بڑے یہاں فنکشنز ہوتے. دیکھیں میں بات کروں گا، شری امرناتھ جی کی یاترا ہوتی ہے، ہم بہت خوش ہیں. وہاں سے یاتری آتے ہیں، لاکھوں میں آتے ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں. ہمیں چاہیے ان کے لیے ہر ایک چیز میسر رکھیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں. جب آپ 2 مہینے پہلے ان کے لیے سب انتظامات کر سکتے ہو، کیا ایک جس کمیونٹی کے لیے یہ چھوٹا سا انتظام نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس پورا روڈ میپ ہے، کہاں سے جلوس نکلتا ہے، کہاں سے علم نکلتی ہے، کہاں کس امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے. یہ سب جب پولیس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو کیا باقی ڈپارٹمنٹوں کے پاس یہ نہیں ہے؟ لیکن بند. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے ساتھ یہ سیکنڈ سٹیزن جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی.
کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس لیے ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں کہ اب لے لیجئے پی ایچ ای لاسٹ ایئر جب محرم تھا، جڈیبل میں جلوس تھا، زنجیر زنی کا ماتم ہوا، بچے خون سے لت پت تھے، اب ہم نے کہا کہ پانی چاہیے، یہ خون دوئیں گے، پانی ہی نہیں، نہ ٹینکر نہ نل میں پانی۔ آپ یقین کریں گے وہاں پر ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے پانڈس بنائے ہیں، گندا پانی ہے اس میں جا کے انہوں نے وہ خون دھویا۔ یہ حسرت نہیں ہے، یہ شیم نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے؟ بڑے دعویٰ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مجبور ہو گئے، اس سال ہم نے کہا کہ بھئی ہم کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے، نہ ہم نے جانا ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے بلیک میل کیسے کرتی ہے گورنمنٹ ہم کو۔ ہاں جی، ڈی ایف او صاحب کو بلاؤ، کنسرویٹر کو بلاؤ، کیا کرنا ہے جی؟ میٹنگ ہے محرم کی۔ ہاں جی کنسرویٹر صاحب کیا کیا ہے؟ ہم نے اتنے کوئنٹل رکھے ہیں بالن، کس لیے؟ محرم فنکشن کے لیے۔ حد یہ ہے کہ وہ بالن بالکل گیلا پانی سے نکالا ہوتا ہے، اب وہ فرسٹ محرم کو ہم کو دیتے ہیں، 1 مہینہ لگے گا اس کو، ابھی تو یہیں کے رہنے والے ہیں، 1 مہینے لگے گا اس کو سوکھنے میں، کیا اس کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر سے ہم محرم شروع کریں گے تو اس لکڑی کو استعمال کریں گے؟ یہ زیادتی نہیں، یہ مذاق نہیں تو اور کیا؟ یہ تو ہم سی چیزیں کہیں، جب صاف بات کہیں گے، کھل کر بات کہیں گے تو آپ کو غصہ آتا ہے، غصہ تو آنا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے ہم بات کریں گے، آپ سے بتائیں گے ہماری کیا پرابلم ہے، ہم نے کیوں اس میں یہ کیا، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک اپنا اپنا نظریہ پیش سکتا ہے۔ یہاں چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ ہم ہی یہاں کشمیر کے جتنے بھی شیعہ برادری کے ہم ہی ان کے رہنما ہیں، نہیں، ہماری اپنی تنظیم آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن ہے۔ ہم نے اپنے اکائیوں میں اپنے لوگوں سے بات کی کہ ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہم اتنا خرچ کرتے ہیں ایک فنکشن میں، جو ہمارے گھر میں شب خانی ہوتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اس میں لاکھوں روپئے، ہزاروں روپئے، بڑے آدمی لاکھوں روپئے میں خرچ کرتے ہیں، چھوٹے غریب آدمی ہزاروں میں کرتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، بالن بھی مارکیٹ سے لا سکتے ہیں، چاول بھی لا سکتے ہیں، چینی بھی لا سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی لا سکتے ہیں۔ ہمیں مہربانی کر کے ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم اپنا محرم خود منائیں گے، ہمیں کیسے منانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسی لیے آپ کو تکلیف دی کہ آپ آئے، سنیے ہماری کیا پرابلمیں ہیں، اس پرابلموں میں کیا کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کیسے اس کو آپ ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ اور ابھی آپ کا 10 محرم ہے یا 8 محرم ہے، 10 محرم اس میں کبھی کہتے ہیں آپ ہاں دے دیں گے پرمیشن، کبھی کہتے ہیں نہیں۔ لاسٹ ایئر پہلے دے دیا، ہاں جی 3 گھنٹے کے لیے جلوس نکالو، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ کافی ہے، ہجوم بہت ہے، پارٹیسپیٹ بہت آئے، تو کہنے لگے نہیں اب حالات خراب ہو جائیں گے، جانے دو۔ یہ کوئی پہلے سے ڈیسیجن اتنی جو پلاننگ ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا سمجھانے کے لیے۔ یہاں جب یہ سمارٹ سٹی بنی، اس کے لیے سالوں پہلے ایک ایکسرسائز کیا گیا، کیسے کریں گے، کس طرح سے کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ کیا آپ محرم سے پہلے 1 مہینے 2 مہینے بیٹھ کے پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے یہ ایام آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی دیکھیے مثلا ہمارے سب سے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، ایک تو 8 محرم ہے، پھر 10 محرم ہے، اس کے بعد 12 محرم ہے، اس کے بعد 25 محرم ہے، اس کے بعد 28 صفر، جو عام مسلمانوں کے لیے اس کا دن منایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس دن اس ظاہری دنیا سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کیا ہے۔ اس دن ہم سالہ سال سے میرے گرینڈ فادرز، میرا فادر، میرے بھائی صاحب، ہم سب مناتے تھے ایک دن۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا وہاں پر ایک فنکشن ہوتا ہے،
یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں بین لگایا. نہیں وہاں نہیں. 8 محرم کے لیے آپ انتظام بقول آپ کے کریں گے, زڈیبل میں جلوس نکلے گا اس کا انتظام کریں گے, لیکن جب ہم اس کی بات کریں گے نہیں جی لا اینڈ آرڈر, یہ لا اینڈ آرڈر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ کون سی لونڈی ہے جو ٹھیلے سے نکل کے ان کو منہ دکھاتی ہے پھر منہ چھپاتی ہے تو لا اینڈ آرڈر. مثلا میں ایک سمپل بات بتاؤں گا, یہاں کشمیر میں میر وائز خاندان کا سب سے بڑا اہم رول ہے مسلمانوں میں. مرحوم مولانا یوسف شاہ صاحب علیہ رحمہ, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بہت کچھ ہمیں دیا, بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ پڑھایا. وہی ایک پہلے کشمیری تھے جنہوں نے قرآن شریف کو کشمیری میں ترجمہ کیا. اب ان کے گھرانے سے ان کا چشم چراغ ایک عالم, ایک فاضل, ایک ڈاکٹر ہمارے عمر صاحب ہے. ایک ہفتے آپ اس کو کہتے ہو آؤ جی جامع مسجد میں خطبہ پڑھو, دوسرے جمعہ کو کہتے ہو نہیں حالات خراب ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جب پہلی جمعہ کو ٹھیک تھا, یہ اتنے ایک ہی 6 دن میں حالات کیوں خراب ہو گئے؟ یہ خاص کر وہیں نوہٹا اس جامع مسجد کے ارد گرد ہی حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیے پرسوں بوڑھی کدل میں آگ لگی, تمام پولیٹیکل مین آدمی پہنچے وہاں. ان کے لیے حالات خراب نہیں تھے, ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں تھی, لیکن وہ اسلام کا درس دے رہے اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کیا ہے؟ یہ ہم اگر سیکولر انڈیا میں رہتے ہیں, ہمیں آزادی اگر مذہب کی ہے, ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی سے کرنے دو. ہم نے کسی ہندو بھائی کو نہیں کہا کہ تم مندر میں مت جاؤ. ہم نے کسی ہندو بھائی کو دیکھ کر جب اس کے ماتھے پر ٹیکا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیکا ہٹا دو. وہ اس کا اپنا مذہب ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ان کے جذبے کو, ان کے مذہب کو, لیکن ہمیں بھی تو جینے دو, ہمیں بھی حق ہے یہاں رہنے کا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ذرا کو اچھی طرح سے ہائی لائٹ کریے اور گورنمنٹ کے ایوانوں میں یہ بات پہنچا دیجیے. ہم بھیک نہیں مانگتے ہیں, ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں. سڑک پر چلنے کا ٹیکس, بجلی کا ٹیکس, پانی کا ٹیکس, ہمارا یہ حق بنتا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. سوال 8 اور 10 محرم کے حوالے سے 8 اور 10 کے حوالے سے کسی آفیشل نے, ڈویژنل آفس نے, کسی نے ہم سے کوئی اپروچ نہیں کیا, کوئی ہم سے بات نہیں ہوئی, نہ ہم سے پوچھا گیا کیا آپ نے کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. محرم کا کیا پروگرام ہے 8 اور 10 محرم؟ ہم بحیثیت شیعہ تمام اپنے جو ہمارے ایسوسیشن کے کارکن ہیں یا اس سے وابستہ لوگ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا اگر 8 کا جلوس نکلا اس میں پارٹیسپیٹ اچھی طرح سے کریں, جو آ جائیں اور اس میں شمولیت کریں گے. 10 کا اگر اجازت دیا اس میں بھی ہم شمولیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ.